سے مقابلہ کر کے جس نے اتنا بڑا جنہوں نے کارنامہ انجام دیا ان کے متعلق گفتگو کرنا واقعاً بہت سخت اور دشوار کام ہے. پیرامون مباحث و نظریات و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های گوناگون پژوهش های بسیاری در ایران و سایر کشورها انجام شده و صاحب نظران بسیاری در راستای تشریح افکار ایشان کوشیدند. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات اور افکار کے متعلق ایران میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں دانشور نظرات اور اسکالرز نے تحقیقات انجام دی ہے، ریسرچ کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی مختلف شکل میں، کتابوں کی شکل میں، مقالات کی شکل میں سب جگہ چھپ کر منظر عام پر آ چکے. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از متفکران تأثیرگذار معاصر بارها بر هماهنگی و نقش علم و دین و ادیان تاکید نموده است. امام خمینی رحمت اللہ علیہ عصر حاضر کے ان متفکرین میں سے، ان روشن فکروں میں سے تھے کہ جنہوں نے علم اور دین اور تمام ادیان کے ہم آہنگ اور ساتھ چلنے کے اوپر زیادہ تاکید کرتے تھے. امام خمینی رحمت الله علیه مروج همبستگی ادیان و گفتگوها و تعاملات بین ادیان بودند و امیدواریم امت اسلامی و بشریت با الگوگیری از اندیشه های نورانی حضرت امام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری مسیر رهایی و سعادت معنوی را طی نمایند. قابل ذکر ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ادیان، دین جتنے بھی دنیا کے اندر ادیان موجود ہیں، دینوں کے درمیان ہمیشہ گفتگو اور آپس میں ہمبستگی، پیار و محبت سے رہنے کا اور ادیان کے درمیان سب مل کے چلنے کے سب وہ درس دیا کرتے تھے. اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش تھی کہ جتنے بھی دنیا میں دین ہے وہ سب پیار محبت اور ساتھ رہنے کا یہ درس دیتے ہیں. وہ امام خمینی یہی چاہتے تھے کہ دین کو صحیح معنی میں سمجھیں. اور ہمیں امید ہے امت اسلام اور بالاخص اور بالعموم جو ہے بشریت اور انسانیت ان سے ان کو نمونے، ان کے افکار کو سے درس لیتے ہوئے انہیں نمونے عمل بناتے ہوئے اور امام رحمت اللہ علیہ کے ان باتوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اور رہبر معظم انقلاب کی ان باتوں کو جو ادیان کے متعلق ہمزیستی، کو ایگزسٹنس جو ادیان کے درمیان ضروری ہے اس پر زیادہ تاکید فرماتے تھے. اس کے ذریعے سے بشریت رہائی اور دنیا و آخرت میں سعادت کا راہ اختیار کرے. مجدداً از حضور به موقع شما عزیزان، بزرگواران، گرامیان و اساتید ادیان و مذاهب کمال تشکر را داشته و سعی خواهیم نمود نکات و مطالب ارزشمند و مفید ارائه شده در این سمینار جمع آوری و با ذکر گوینده آن در جراید، نشریات، کتابها و مراکز علمی و دینی و صفحات مجازی انعکاس یابد. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام علماء، مختلف ادیان کے بزرگان اور مذاہب کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ کوشش کروں گا کہ سیمینار میں جو گفتگو ہوگی، جو مقالے یا جو بھی مطالب بیان ہوں گے اسے انشاءاللہ قلم بند کر کے ہم کوشش کریں گے ان مطالب کو جرائد میں اور کتاب اور علمی اور دینی مراکز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ سب کے اس میسیج کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے استقبالیہ تقریر سماعت فرمائی اور اس سیمینار کا جو عنوان ہے، جو سبجیکٹ ہے جس پر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انالیسس آف امام خمینی اباؤٹ ریلیجنس. امام کا مذاہب کے سلسلے میں جو تجزیہ ہے اس پر گفتگو یہاں ہوگی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بہت طول و طویل گفتگو کی جائے، پیغام بہت زیادہ گفتگو کی جائے. ابھی ڈائریکٹر صاحب کی تقریر آپ نے استقبالیہ تقریر سماعت فرمائی اور اس کے بعد اب ایک پیغام ہے. چونکہ ہمارے کونسل جنرل جناب علی خانی صاحب یہاں کافی حرف العزیز ہیں، وہ لوگوں میں بڑے مقبول ہیں، وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں، انہیں ایران جانا پڑا ہے، لہذا ان کا پیغام آپ تمام حضرات کے لیے ہے، جسے عزت مآب ڈپٹی کونسل صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اسے پڑھ کے سنائیں گے. اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ پورا پروگرام جو ہے یہ لائیو ریلے ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تہران میں اور مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا ہے. یہ پروگرام سلسلے میں آپ حضرات کی تقاریر جو ہیں وہ سنی بھی جا رہی ہیں اور ریکارڈ بھی کی جاتی ہیں. جی ہاں، تب بھی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کلپس کے سلسلے اس میں یہ میسج کے طور پر، یعنی آپ کی تقاریر یا جو گفتگو آپ کریں گے اسے ایک کلپ، شارٹ کلپ کے سلسلے میں بھی ریلیٹ کیا جائے گا. ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے اور آپ سب بڑے انٹلیکچوئل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی گفتگو میں کچھ ایسے پیغامات ہوں گے جو دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بنیں گے. ایک ایسا پیغام کہ جس کے ذریعے سے بڑھتی ہوئی نفرتیں کم ہوں، مذاہب کے درمیان کی دوریاں کم ہوں، لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں. مقصد بھی یہی ہے اس نشست کا یا اس قسم کی نشستوں کا، سٹنگز کا یا سیمینارز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے اس شخصیت نے کیا پیغامات دیے ہیں اور کس طرح سے ان پیغامات کو اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جگہ دی جا سکتی ہے. میں گزارش کروں گا نائب کونسل جنرل وائس کے شکل میں یہ نانسنس معاف کیجیے گا. یہ پیغام جو ہے اچھا اس پر دے رہے ہیں آپ کو ابھی اسکرین پر اس پیغام کو دیکھیں. In the name of God, the Beneficent and Merciful, on the occasion of 34th anniversary of the sad demise of Ayatollah Imam Khomeini, may his soul rest in peace, and also the martyrdom anniversary of 15th of Progaram in the Persian calendar, I express my deep condolences to all the relatives, friends, and followers of that Imam all over the world, and especially his admirers in India. The occurrence of these two important events in the midst of the month of Progaram is a reminder to the great importance of two main pillars of Islamic revolution, that is, the status of supreme leadership and the role, respect, unity of the people, which are in fact complementary to each other. Imam Khomeini had all of the attributes of a perfect and influential leader, and this is a fact that is acknowledged even by his detractors and critics.
scholar and intellectual in Islamic jurisprudence, theology, and philosophy, with great and humble moral contact, but at the same time highly emphasizing on the protection of rights of weaker sections of society, and most importantly, his ability to establish relationship with people from all sections and classes of society were all prominent in his nature and made him very popular among people of Iran. Imam was one of the important personalities of the world in fight against tyranny, injustice, and global hegemony, and an ardent supporter of voiceless people in Iran, and always supported the nations afflicted with injustice. And perhaps this characteristic is more tangible for Indian people who also had similar personalities, such as Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, and Subhash Chandra Bose. When Imam was just 5 months old, his father was killed by the mercenaries, the arrogant rulers of the time, and hence he was made familiar with the pains of being an orphan and the sublime meaning of martyrdom, right from the time he was an infant. His mother, Banu Hajar, was also a pious lady and granddaughter of a very well-known Ayatollah Ansari. At the age of 19, Imam went to Qom Islamic Seminary for Islamic studies and learned the teachings of Islamic jurisprudence. Throughout these years, not only the Iranian nation was under the unjust rule of the despots, but their real identity, independence, and self-respect was also in the shadow of obscurity. Forceful prohibition of wearing hijab, treaty of capitulation, prerogatives for private foreign companies in exploiting the country's oil and gas resources compelled Imam Khomeini to openly express his dissent towards Shah's policy. On the other hand, with the rise of awareness and awakening among the people of Iran, they also condemned and rejected the arrogant plots of Shah through demonstrations and distributions of Imam's messages during his exile. And in a series of demonstrations throughout Iran in June 1964 that coincides with 15th of Khordad, more than 400 unarmed civilians were killed by the Shah's military soldiers. This event was the beginning of an end for the tyrannical rule of Pahlavi's dynasty, and eventually led to its collapse in the year 1979. After the victory of the Islamic Revolution, despite 8 years of this imposed war of Iraq against Iran and various plots drawn by the enemies of the Islamic Republic, Imam Khomeini, by relying only on the omnipotent power of Almighty, held reins of leadership with power, and finally, on 3rd of June 1989, left for heavenly abode. A huge number of Iranians and his followers in the world were left distraught in sorrow. The presence of millions of Iranians and mourners from various parts of the world in Imam Khomeini's funeral was a testimony to his huge popularity. Struggle and defiance of this great man against the storms of trials, tribulations, threats, and tortures afflicted by unjust powers led to a massive upheaval in the pages of history. Perhaps the major factor that led to the persistence of the Islamic Revolution of Iran and realization of the unimaginable aspirations of this great man was his deep faith and confidence in divine and definite assistance of highest power, that is God, in handing over victory to the oppressed and innocent nations, and his constant seeking of divine help from Imam Mahdi. We have entered the 5th decade of Islam, and in spite of that, its strength and stability has been more than ever before, and with the assist of leadership, Imam Khomeini will continue its path toward truth until the final victory. Peace, mercy, and blessings of Allah. His Excellency Consul General Islam खान की तकरीर समात फरमाए थे, जो इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमान की जिंदगी के सिलसिले में थी और उनके
मकासद क्या थे उस पर रोशनी पड़ी है। अब इसके बाद हम अपने मुकर्रिरीन को दावत देंगे और इस गुजारिश के साथ कि ज्यादा वक्त न लें, 10 मिनट के अंदर अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश। मैं सबसे पहली तकरीर जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात को पेश करें। यहाँ बहुत से ऐसे हज़रात होंगे जो कम हक़ वाकिफ न होंगे। जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब से ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ। वैसे वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ मुंबई, आर्टिकल्स बराबर आते रहते हैं और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं जमाते इस्लामी के। सबसे जो खूबी की बात है कि जहां कहीं जुल्म होता है, एट्रोसिटीज होती हैं, जहां कहीं भी गरबा कुचले हुए लोगों पर, दबे हुए लोगों पर जुल्म किया जाता है, तो निडर होके, बेबाक हो अपनी आवाज को उन कुचले हुए लोगों को, उन मजलूमों के लिए बुलंद करते रहते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पर रोजाना कोई तजियाती मजमून होगा, हालात से मुताल्लिक होगा या इससे मिलती जुलती हुई बातों पर होगा, जो काफी इंफॉर्मेटिव होता है। मैं यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, शाकिर साहब बैठे हैं, फारूकी साहब बैठे हुए हैं, हसीब साहब बैठे हुए हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस ग्रुप के दायरे को वसी कीजिए ताकि डॉक्टर साहब के ख्यालात से दूसरे लोग भी फैजियाब हो सके। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सलीम खान साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। और अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद व फुरकानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, सल्लल्लाहु मौलाना First of all, I congratulate Iran Cultural House for organizing this commemoration day of Imam Khomeini and giving me an opportunity to express my views. I am extremely thankful to the exaggerated introduction by my very good friend and my mentor, Maulana Zahir Abbas Rizvi. So you can just divide it by 10 or 20 and then it will be a right number you will be reaching. Now before I was told to speak in English, so that's why, otherwise it's against my nature to speak in foreign language. So before I start my deliberation, I must appreciate the fact that the time allocation is very important. If I would have been allotted 50 minutes or an hour, I would have spoken without preparation. However, within 5 to 10 minutes, I cannot do much except expressing my gratitude to the great leader. In a short time, one has to be very careful on telling or not telling any unnecessary sentence because it kills time. And if you are running short of time, you may miss an important point. So that's why what I thought today is that I will write what I want to say so that I don't miss any important thing and I don't speak any unnecessary things. So this topic takes me back to my college days.
I mean, I am known to Maulana Zahid Abbas Rizvi Sahab from that time. My friend Sarfaraz Arzu is there. So that was time about 40 years back. So that time we used to chant that slogan with lot of passion. And that was La Sharqiya, La Gharbiya, Islamiya, Islamiya. A perfectly poetic indeed. If I translate freely, it will be neither east nor west, Islam is the best. That's how we used to talk. I relate this to verse 35 in chapter 24. That is Surah Nur. I will just read the translation of that particular verse. It says, Allah is the light of heavens and earth. The parable of his light is as if there were a niche and within it a lamp. The lamp enclosed in glass. The glass as it were a brilliant star lit from the blessed tree and olive, neither of the east nor of the west. So this concept, the introduction of God, the light from the God, which doesn't belong to either east or the west, that was being, coined as a slogan by Imam Khomeini. And it went throughout the world. It was in Arabic, it was in English, in all the languages. So, the God belongs to all. All in east and the west at the same time. And this is true to the guidance also. So the guidance also belongs to the guidance which was revealed by God to the Prophet, also it belongs to all humanity, irrespective of black, white, caste, creed, language, country, etc. etc. One may say that what it has to do with the topic of the day. The topic of the day is analysis of Imam Khomeini's thought on religion. See, this is the thought of religion. That it is universal, it is global, and it is dynamic. That was the thought put forward by Imam Khomeini. It is vis-a-vis the traditional concept which is static. The static thought is that it is only a personal relation between man and God. But this revolutionary concept doesn't deny that the religion is the relation between man and God. It includes it, but it expands also. It is not only the relation between God and man as an individual, but it is also the basis between man and man. So it doesn't talk about only the heaven and paradise. It also talks about the society in which we live. It addresses the socio-political issues of the society. It tells how the tyranny and injustice from the society could be eradicated from the society. This was the concept of religion. How a religion motivates to support downtrodden, mustadafin of the society. So the religion was being related to the downtrodden. How it encourages someone to challenge the arrogant ruler, mustakbirin in the state, and how it inspires you to fight the tyranny or the oppression. That was the concept of religion which was presented.
I do not claim that Imam Khomeini invented it, but I must say that he recalled the forgotten message. It was always there, but people, have tendency to forget it. So you need a reformer to come and bring forth those facts which have gone away from the eyes of the people, and not only bring it, but one has to make it relevant to the time. One has to say specifically that this is from where the tyranny is coming, this is from where the oppression is coming. And he should sacrifice himself and motivate others for the sacrifice. So this became the moving force behind the Iranian revolution. It was one of the mightiest king, Raza Shah Pahlavi, who was supported by West as well as Mossad to flee away from Iran only on the basis of people's movement, people's power. It was not the military which toppled his government. It was the people who did it. This slogan was raised at the time when the world was bipolar. East and West in this slogan are not direction. It is the ideologies. Soviet Union was supposed to represent East through communism. USA and its allies were presenting capitalism as the worldview of the West. People did not have a choice but to align on either of them. Some tried the middle path but did not make strong impression. At that juncture of history, Islam was presented as third alternative. That was the contribution, you can say. So, and it was not a mere theoretical concept but a practical movement which brought the wholesome change in the society. It impacted all aspects of life. There were lots of criticism in the propaganda by West in the movement, in this with the ideology, but I remember with one quotation from the Times of India, I will finish my deliberation. At the sad demise of Imam Khomeini, Times of India wrote an editorial, and it said, one may disagree with the ideology of Imam, however cannot deny the fact that he did not bring a mere regime change but a change in the worldview of the whole country. That is the power of a teacher or a selfless and fearless spiritual leader. The same article was also described the love and affection expressed by one and all for the leader. It gave an example of the grand welcome of Imam Khomeini from exile in France back to Iran. The article concluded that in spite of great achievement, he lived in his own little house even after the revolution, away from all the luxuries of the king and the leaders. He spent simple life in a village of Qum without taking any government support and without depending for his livelihood on the government coffer. This cannot be imagined, elsewhere, but it happened. So he did not rule the country, but heart and mind of the people all over the world. One cannot understand fully by listening and reading how the change happened. One has to feel and live in that area. I remember one couplet of Farag Gorakhpuri. I will make just a small change in it. Farag says, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा हमने इमाम को देखा है.
So fortunately, I am one of the witness, and thank God for the same. I pray to God, may Almighty accept all his efforts and struggle by Imam Ruhollah Khomeini and reward him the best. With this humble prayer at this occasion, I take your leave. Thank you. Shukran jazeelan. Very nice. बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा मजमून है आपका और एनालिसिस बहुत अच्छी है। और मैं याद कर दूँ, ये बात आपसे अर्ज कर दूँ, अभी आपने ये कहा कि मैं गलत बात नहीं करूँगा, आप गलत बात नहीं करते हैं, ये हम सबको यकीन है। बहुत अच्छा, मैं दिल चाहता था कि देर तक सुने, और मैं ये बैठे बैठे सोच रहा था कि एक प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर सलीम साहब के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द करूंगा, ताकि दिल भर के आप गुफ्तगू कर सके और हम जी भर के आपको सुन सकें। अजीज़ान गिरामी क़द्र, अब तो डॉक्टर सलीम खान साहब के बाद हमारे बीच में दरमियान में गिरीश कुमार कटारिया साहब तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। कटारिया साहब का मौजू है जस्टिस, अदालत पर ये गुफ्तगू करेंगे। देखिए, अदालत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन अदालत का मौजू नहीं खत्म हो पाता है, और यहाँ वक्त बड़ा कम है। तो अब मैंने आप बेहतर समझ सकते हैं कि सेकंड में कटारिया साहब के सिलसिले में आप कर दूँ कि बहुत ही एक्टिव आदमी हैं, एक्टिविस्ट हैं कटारिया साहब, और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मराठी में नाम है, जो मैं मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति। अब ये मूल तो समझ में आ गया, जब आप भूत लगा देते हैं तो लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में। राइट्स इज फाइटिंग फॉर राइट्स ऑफ डाउन ट्रॉडन पीपल, गरीबों के राइट्स के लिए, हुकूक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रेजेंट योर पेपर। इमाम खोमेनी साहब को मैं क्या कहूँ, हिंदुस्तानी हूँ, प्रणाम करूंगा। अल्लाह को याद करके, उनके भी याद करके, आप सभी जो मान्यवर, रिस्पेक्टेड एंड एमिनेंट पीपल आर हियर, तो मैं उन सबको आदाब करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। Just I want to talk few minutes about justice. Actually, word justice is derived from the French word justice. वो जो एक फ्रेंच वर्ड है, उस पे से डिराइव हुआ जस्टिस। अभी इसका डिक्शनरी जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग जो है वो है द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के साथ उचित व्यवहार करना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और रीजनेबल, न्यायोचित होने का गुण। अभी दो प्रकार के जो जस्टिस होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ जस्टिस, वन इज सोशल जस्टिस, अनदर इज मॉरल जस्टिस। व्हाट इज सोशल जस्टिस? कि एवरीवन डिजर्व्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर और रिलीजन। जैसे खोमेनी साहब का जो कहना है कि भाई सब इक्वल हो, न जात हो, न पात हो, न धर्म हो, सबके लिए सब आदमी सरीके हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन। कि अल्लाह के बाद जो नीचे है वो इंसान है, और इंसान इंसान में भेद न हो, दैट इज कॉल्ड द सोशल जस्टिस, और वो होना भी चाहिए। अब जो मॉरल जस्टिस की बात है, इट रिफर्स टू नेचुरल प्रिंसिपल्स, दैट इज टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलना, टू शो काइंडनेस, दया दिखाना, टू कीप प्रोमिसेस, अपना जो वचन दिए हैं, व्हाटएवर यू हैव प्रॉमिस, यू कीप एंड मेंटेन,
and to behave liberally. ये अपने जो है ये कोई सिद्धांत है वो मॉरल जस्टिस में होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको समावेश किया गया है प्रियम्बल में। अब मुझे यहाँ पर, हालांकि हम बात ईरान रिपब्लिक की है, लेकिन मुझे यहाँ एक जहांगीर जो हमारे वर्ल्ड में हो गए और हिंदुस्तान में हो गए, ही वॉज द 4th एम्परर ऑफ मुगल, तो वो जस्टिस के लिए बहुत माने जाते हैं। ही वॉज कीपिंग चेन ऑफ गोल्डन चेन, तो वो जो खींचे, इफ यू पुल इट, तो वहां घंटियां बजती थी। इफ यू हैव एनी इनजस्टिस, तो आपको उतनी बार खींचना है। और ये स्पेसिफिकली इसलिए था कि जो डिफीटेड किंगडम है उसकी औरतों को, द लेडीज वर किडनैप्ड बाय द सोल्जर्स दैट टाइम, तो वो वहां आके बेल खींच सकते थे। तो मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है कि वहां एक औरत आई और उसने बेल खींचा, तो उसने कहा क्या हुआ, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? He says, my husband was killed by your queen. तो बोले कि भाई मैं खड़ा हूँ, you kill me. वो बोला नहीं, आप तो अंदाता है, you are the king, I cannot kill you, but this is what I wanted to tell, कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। So he was so known for the justice कि ऐसा अभी भी इन हिंदुस्तान ये कहा जाता है कि जहांगीरी न्याय, ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा राजा हुआ हो और उसने इस तरह का कोई जस्टिस के लिए काम किया हो। सो I personally salute him for the justice he has given to the public. उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे हिंदुस्तान में एक राजीव दीक्षित जी हो गए, तो वो कहते थे कि जो हमें मिलता है कोर्टों में मिलता है वो न्याय नहीं मिलता है, फैसला मिलता है। He used to say, to what extent he is right, but some extent he may be right. अभी थोड़े समय पहले बिल्किस बानो के 11 आरोपियों, बलात्कारियों को छोड़ा गया। आई डोंट नो कि ये इसको हम जस्टिस कहेंगे, इनजस्टिस कहेंगे, बिकॉज शी वॉज मुस्लिम। उसके लिए उसके और ये सर्टिफिकेट ये दिया गया कि वो संस्कारी लोग थे, दे वर कल्चर्ड पीपल। आई डोंट एक्सेप्ट। इफ कल्चर्ड पीपल इज देयर, दे विल नॉट डू रेप। Sometimes to please the government, to the king, sometimes judges may have to, I'm not saying they have to, but may have to give justice or their decision or judgment in favor of kings also. This can happen in any country, anywhere. फिलहाल में हमारी महिला पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, तो वहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा है। दे आर स्टार्विंग फॉर जस्टिस एंड दे आर नॉट गेटिंग इट। दैट्स अ वेरी बैड सिनेरियो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दैट हैपन्स। और अल्टीमेटली एक I don't know, but there is a principle called theory of karma. What you do, you will get back. So in 2 minutes I will not take more time. Ahmedabad mein one justice was taking morning walk and he saw two youth, दो जवान लड़के लड़ रहे थे, they were fighting and one stabbed another, एक मार डाला उसको। What happened is the same judge informed to the police, or this is a true story of Ahmedabad during Angrez time, British time. Then he informed police came, arrested those people, and when luckily or unluckily it was in his court only. Then he saw the culprit, the accused was the old man.
He said, I saw two young men fighting and killing. How it can be? Then he adjourned the matter and said, call that old man. That old man came. You tell me, have you any time done anything? He said, sir, long back I had killed man, but I was escaped anyhow, I don't know. Then says, see that theory that you killed, but today evidence are going against you. Evidence are against you. If you have told me the truth, so I am not giving you the death punishment, but I am giving lifetime imprisonment. So that is the theory of karma applies. Somewhere what you do wrong, it will come back to you also. So with that, I will sum up my talk, and I am thankful to all of you for giving me an opportunity to talk about the justice. Thank you, Baralia Sahab. Thank you very much. जस्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पर काफी गुफ्तगू की जा सकती है। जी, मेरा ख्याल यह है कि कटारिया साहब अगर थोड़ा सा आप इस मौजू को, इस टॉपिक को इमाम खुमैनी की तरफ मोड़ते तो जस्टिस इस्लाम में क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो बहुत क्लियरली सामने आ जाती है। इनफैक्ट इस्लाम के जो कवानीन हैं वो इंसानों के बनाए हुए नहीं है, वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, और अल्लाह के कानून से कोई एस्केप कर जाए पॉसिबल नहीं होता है। और खुमैनी साहब ने उन्हीं कवानीन को, उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट किया है ईरान के अंदर। इट वॉज नाइस स्पीच आपने, नाइस स्पीच आपने हमारे यहाँ के जो हालात हैं उस पर भी आपने रोशनी डाली, और बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ सिर्फ फैसला मिलता है, बदल नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसमें जस्टिस नहीं है, फैसला कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, मगर इंसाफ का जो हक है वो नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा फादर स्टेफन से। फादर स्टेफन बड़ी मशहूर शख्सियत है यहाँ के, और सभी जानते हैं इन्हें, बहुत ही ये है तो फादर, लेकिन बड़े एक्टिव आदमी है, बहुत ही एक्टिव आदमी है। और मैं ये देख रहा था कि इतना खूबसूरत जवान गार्ड पर, आप देखें क्या कशिश है। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन, हाईली लर्नड पर्सन है। अभी मैं अगर इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ना शुरू करूं तो टाइम चाहिए, बिकॉज इट नीड्स एक्सप्लेनेशन also. You are most welcome Father here. Please present your declaration. Good evening, everyone. It's indeed a great pleasure to be here. Good evening, everyone. It is indeed a great pleasure participating in the 34th death anniversary of the death memorial of Imam Khomeini. Today, let me unfold two biblical reasons to like and appreciate Imam Khomeini. I shall be brief, hence let me have my own undisturbed time. After coming out of slavery in Egypt, God advised Prophet Musa, whom we call Moses, to have a cooperative republic in the promised land that he is leading the people. Accordingly, Prophet Yusha, whom we call Joshua, divided the land of Canaan into a cooperative republic. They will cooperate among ourselves, share the
cultivation and harvest. This happened in 1406 BC. 250 years later, during the period of Prophet Shamil, whom we call Samuel, the descendants of Jacob, whom we call Jacob, wanted to have a kingdom, because all others were having a kingdom, and they were aware that the Egypt is ruled by a pharaoh. So they said, why not we have a king? But Prophet Shamil warned the people that it is not good to have a kingdom. If you have a kingdom, the king will take away all the good things from you. He will enslave your men. He will make your women to work for you, work for him. So he was not in favor of having a kingdom, because God has said to Prophet Musa to have only a cooperative republic. Whereas in the case, they wanted to have a kingdom. And he also said, Prophet Shamil also said that a king will do everything for his glorification, not for the welfare. बंदे को बोला एसी कम कराओ, लोग ज्यादा हो Prophet Shamil said that the king would do everything for his glorification, not for the welfare of others. This is what exactly Shah of Iran did it in the 60s and 70s. On October 1971, he held a celebration to commemorate the 2,500 years anniversary of the founding of the Persian Empire.
and he invited people from all over the world, and it was a big celebration. And he did this celebration not for the people of Iran, but for his glorification. At that point of time, that hurt Imam Khomeini, and he opposed Shah of Iran, and he decided the monarchy has to be removed, and ultimately he removed it because kingdom is not in the plan of God. This is one reason I like Imam Khomeini. The second reason is the recent genetic studies have proved that the entire humanity has emerged from a single parent, Adam and Hawa. When everyone is born from one single common mother, how could there be a race which is superior to the other? This is the basic tenets of Islam as well, that everyone is equal in the eyes of God. But Shah of Iran belongs to the school of thought of Hitler. In 1935, as a representative to the League of Nations, he proclaimed that Persia would henceforth be called Iran. He coined the name from the Vedic Sanskrit name Aryanam Vajaye, meaning home of the Aryans. On 26 October 1971, he took the title Arimmeher, meaning light of Aryans. Because he upheld the Aryan supremacy policy, he denounced the other tribes, particularly the Dravidian tribes like the Arabs. That's why he could not have a friendly relationship with the Arabs. Imam Khomeini, though born in Persia, he considered everyone to be equal in the eye of God, in the eyes of God. And he launched a movement to remove the racially oriented Shah of Iran. While Imam Khomeini was in France, he wanted to have only a democratic republic, but due to political compulsions, he made it a theocratic republic. Still, he ensured that the Jews, Christians, and the Zoroastrians are protected in Iran. As a Muslim leader, he wanted to narrow down the gap between several sects of Islam and bring unity. Imam Khomeini was against all imperial powers which exploits the nation, which is why he took an opposed view on US hegemony, which led to the 444 days of students' protest. So these are the factors that really made me to be here, and this is a message. It's not, yesterday night God guided me. That's why I said I need the time. I don't want anyone to interfere, and thank you. It was really wonderful that I could be here. I'm glad the Cultural House of Iran has organized a function on the 34th death memorial of Imam Khomeini, and I thank the organizers for giving me an opportunity to share my thoughts on this occasion. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Excellent. Thank you very much for this. Just please. मैं 2 मिनट इस तकरीरी सिलसिले को रोक रहा हूँ. एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट बुक है
इमाम खुमैनी की लाइफ पर, जिसे लिखा है जनाब अली अकबर सब्जियान साहब ने। चूंकि मैं इस वक्त रोक रहा हूं इसलिए कि साइमल्टेनियसली इज बीइंग रिलीज इन मशहद आल्सो, साइमल्टेनियसली बीइंग रिलीज, तो एक वो अच्छा मौका है, वहां भी हो रहा है और यहाँ भी हो जाए, एंड इट विल बी रिलीज बाय आवर द डायरेक्टर कल्चर हाउस Manullah, please say that. Just एक मिनट, वो last short Just connect that. जनाब आए अली अकबर ये हटा दीजिए। पास شدن چی پشت خط باشن بس باشن و خب صدای ما رو دارید جناب آقای سبزیان؟ سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای علی اکبر سبزیان هستند، مدیر کل کتابخانه های آستان قدس رضوی، مؤلف کتاب زندگی به سبک روح الله که ما این دوتا کتاب رو شما ترجمه کنید که این دوتا کتاب رو امروز میخوایم در این جمع اندیشمندان ادیان رونمایی بکنیم با حضور خود نویسنده کتاب که جناب آقای سبزیان هستند، از حرم مطهر رضوی، از حرم آقای امام رضا. ایشون مستقیم گفتگویی دارن برای اینکه این کتاب رو ما رونمایی بکنیم. یه توضیحاتی در خصوص کتاب دارن که خدمت شما ارائه میدن. بفرمایید جناب سبزیان. توضیح ترجمه کنید. یه لحظه آقای سبزیان اجازه بدید ترجمه بکنن برای دوستان. یه لحظه ترجمه بکنن. یه لحظه. خب जो तस्वीर आप मुशाहिदा फरमा रहे हैं आप लोग, ये जनाब अली अकबर सब्जियान हैं जिस किताब की हम अभी रौनमाई करने जा रहे हैं। इनके इस किताब के मुअल्लिफ हैं जो हमसे चंद जुमले बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये बंद माइक बंद करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بفرمایید. آقای سبزیان بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. من از کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام با شما گفتگو میکنم. یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رو گرامی می‌دارم و به روح بلندشون درود می‌فرستم. मैं इस वक्त आप लोगों से आठवें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से मुखातब हूँ और ये जो किताब है इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़यात और लोगों के से बयान की हुई उन चीज़ों के मुताल्लिक़ ये किताब लिखी गई है। از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین خانه فرهنگ منبعی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی برایزنی جمهوری اسلامی در هندوستان هم که زمینه این گفتگو رو فراهم کردن صمیمانه تشکر می‌کنم.
میں ایران کلچر ہاؤس اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران بمبئی ہندوستان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ سبب بنے کہ میں اس طرح آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ لوگوں سے میں گفتگو کر پا رہا ہوں. درباره این کتاب چند نکته خدمت شما عرض می‌کنم. اس کتاب کے متعلق میں چند نکات بیان کر رہا ہوں. نکته اول این که انسان‌های بزرگ در طول تاریخ دو دسته هستند. یک دسته انسان‌هایی که زمانمندند و دسته دیگر انسان‌هایی که فرازمانی هستند. دسته اول کسانی هستند که متوقف بر زمان خودشونند، یعنی تاثیرگذاری و نقش آفرینی اونها محدود به یک زمان خاصی است. و گروه دوم شخصیت‌ها و انسان‌هایی که تاثیرگذاریشون به فراتر از زمان حیات خودشون برمیگرده. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاثیر گزار انسانوں کی دنیا میں دو قسمیں ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں، کچھ لوگ زمان کے ساتھ قید ہیں، ایک زمانے سے مخصوص رکھتے ہیں، جگہ سے مخصوص رکھتے ہیں، ایک خاص موقع کے اوپر اس سے آگے نہیں بڑھتے، ان کا اثر محدود رہتا ہے. لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ زمان اور مکان سے آگے بڑھ کر رہتی دنیا تک ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے. امام خمینی در زمره انسان‌های دسته دوم بود، یعنی انسان‌های فرازمانی، یعنی قدرت تاثیرگذاری امام از دوره حیاتش فراتر رفت. هرچه از دوران زندگی امام فاصله بیشتر میگیریم، از دوران 10 ساله رهبری امام خمینی فاصله بیشتر میگیریم، هم شناخت امام در ایران و دنیا بیشتر میشه و هم تاثیرگذاری او به مراتب بیش از گذشته است. لذا امام خمینی انسان فرازمانی بود. اور جو آپ کے سامنے دو قسم کے لوگوں کا بیان کیا، ایک تو بتایا کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کا اثر جب تک وہ زندہ ہے تب تک ان کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمان و مکان سے بہت آگے تک نکل جاتے ہیں، یعنی ان کی تاثیر، ان کا اثر معاشرے کے اندر ان کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا انہیں یاد رکھتی ہے. تو امام خمینی کا تعلق اس دوسرے زمرے سے ہے، دوسری قسم میں سے ہے. کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انہوں نے صرف 10 سال حکومت کی، 10 سال انقلاب کے بعد تک وہ زندہ رہے. ایران میں جب انقلاب کامیاب ہو تو 10 سال تک رہے، لیکن جیسے جیسے ہم ان کی اب 34ویں برسی منا رہے ہیں، جتنا جتنا ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں زمان کے حساب سے، رحلت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انتقال سے، اتنا ان کی شناخت، ان کی معرفت، ان کے بیانات کا اثر ہم زیادہ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو کچھ دنوں تک لوگ یاد کرتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن امام خمینی کی شخصیت ایسی ہے جیسے ہم دور ہوتے ہیں ان کی حیات کے انتقال کی تاریخ سے تو لوگ اور زیادہ ان کے افکار اور ان کے اقوال سے آشنا ہوتے ہیں، اس کے اثر کو بھی لوگ دیکھ رہے، لوگ اپنا بھی رہے ان اثرات کو. بهترین معرفی برای شخصیت زندگی و سیره سیاسی امام خمینی همون کلمات و بیاناتی است که رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در این سالها راجع به امام خمینی بیان کردند. هیچ کس از رهبر انقلاب بهتر نمیتواند امام رو معرفی بکنه. حتی امروز در سالگرد رحلت امام در اون مراسم باشکوه
مقام معظم رهبری و رهبر انقلاب راجع به امام بهترین عبارات و واژه‌ها رو بیان کردند. इमाम खुमैनी के शनाख्त का सबसे बेहतरीन तरीका आज के दौर में जो सबसे अच्छा रास्ता है वो ये है कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस वक्त जो इनकलाब इस्लामी की और हुकूमत ईरान इस्लामी ईरान की जो क़ियादत फरमा रहे हैं रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब, उनके बयानात के ज़रिए से आप इमाम खुमैनी को पहचान सकते हैं। चनाचे उनके कलिमात, वो जो उनकी सियासी तदबीरें, जो भी उनके वाक़यात और अक़वाल हैं, वो आप सबसे बेहतर जो इस वक्त इस दौर में इमाम खुमैनी की पहचान करवा सकते हैं वो सिर्फ रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की ज़बानी ही आप रहबर इमाम खुमैनी को पहचान सकते हैं। चुनांचे आज के जो बरसी के इस पुरशुकूह मौके पर जो उन्होंने कलिमात बेहतरीन ताबीर के ज़रिए से इमाम खुमैनी को लोगों तक उनको पहचानवाया और ये सबसे अच्छा तरीका है उनको पहचानने का। اما یک نکته و اون این که زندگی امام و شخصیت امام و یک سری از ابعاد محرمانه بودن زندگی امام یا خصوصی بودن زندگی امام که برمیگرده به سبک زندگی خانوادگی و شخصی امام پشت شخصیت سیاسی امام نهفته است. और एक नुक्ता इमाम की वो खुसूसी ज़िंदगी और उनकी फैमिली लाइफ जो उनकी एक सियासी शख्सियत है उसके जो पीछे पोशीदा है उसके बारे में बयान है। مردان بزرگ تاریخی و رهبران سیاسی مثل امام یکی از مظلومیت‌هاشون دیده نشدن زندگی خانوادگی و شخصی اونهاست. तारीख के बुजुर्ग लोगों की जिन्होंने तारीख में बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उनकी एक मजलूमियत ये है कि उन लोगों की कभी फैमिली और उनकी शख्सी ज़िंदगी को लोगों तक बताया नहीं गया। वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। این کتابی که امروز قرار هست رونمایی بشه با عنوان زندگی به سبک روح الله میپردازه به زندگی خصوصی امام و سبک زندگی خانوادگی این مرد بزرگ. ये जिस किताब की आज अभी रोनुमाई होने वाली है ये किताब उसी मौजू पर है कि रूहुल्लाह खुमैनी ने अपनी ज़िंदगी किस अंदाज से यानी ज़िंदगी रूहुल्लाह खुमैनी की तरीके से गुजारी किस तरह उसके बारे में इस किताब में लिखी ये बताया गया है कि इनकी खुसूसी और फैमिली लाइफ कैसी थी और रोज़मर्रा किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे उसके मुतालिक ये बयान किया गया। شک نداریم و تردیدی نیست که یکی از رموز موفقیت امام خمینی خانواده او و سبک زندگی خانوادگی امام بود. جناب سبزیان اگر اجازه بفرمایید ما چون جلسه ادامه داره و عزیزان هم اینجا حضور دارند من با اجازه شما خدمتتون عرض کنم که اجازه بفرمایید رونمایی رو آغاز بکنیم چون ادامه برنامه هم هست با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ما به دلیل ضیق وقت عذرخواهی میکنم من پس با اجازهتون کتاب رو ما دوستان رونمایی بفرمایند. بله دوستان بلند شن و همه عزیزان کتاب‌هایی رو که به زبان اردو و به زبان انگلیسی هستش این رو رونمایی میکنیم. نویسنده محترم جناب آقای علی اکبر سبزیان. ये जो किताब आपके हाथों में है ये 2 ज़बानों में है, उर्दू और इंग्लिश में।
جو امام خمینی کی زندگی کے متعلق ہے، ان کی فیملی لائف وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، سادہ زندگی کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی جو 2 زبانوں پر مشتمل ہے۔ عباس بھائی تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ہاں ایسے سلیم میں تھوڑا ادھر ہو جائیں۔ کتاب به 2 زبان انگلیسی و اردو در منبعی ما تشکر از جناب آقای سبزیان. اللہ بہت جلدی جلدی سفر طے کیا جا رہا ہے اور پلیز بیٹھ جائیے۔ بغیر کسی تمہید کے یا کمنٹس کے میں ریکویسٹ کروں گا جناب منوج مارچنڈے صاحب سے، آئے یہاں منوج صاحب ہیں، منوج صاحب پلیز، بیکاز ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں کوئی انٹروڈکشن نہیں دے سکتا ہوں۔ پلیز گو اہیڈ۔ ایران سے آئے ہوئے ہمارے بھارت دیش اور سب ہمارے بھارت دیش کے وسیع آپ کا تہہ دل سے سواگت کرتے ہیں، جے ہند کرتے ہیں۔ صاحب نے ابھی کچھ لفظ بولے خمینی صاحب کے بارے میں، جس کو ہم اس انسان کو ہم مہامانو بولتے ہیں، بھارت میں مہامانو بولتے ہیں، مہاپروش بولتے ہیں۔ عام پبلک میں اور کچھ تھاٹس لے کے آنے والے 100 سال تک یہ انسان کیسا جینا چاہیے، یہ انسان کیسا رہنا چاہیے، یہ انسان کا جیون اس سنسار میں، اس سرشٹی میں کیسے ہونا چاہیے، یہ طے کرتے ہیں۔ جگ بھر میں جو 100 لوگ ایک گنتی کیا تھا کہ جس کے تھاٹس کے اوپر بہت سرچ کیا تھا امریکہ میں کہ اس سرشٹی کو ڈیولپ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے، آنے والے اس سنسار کو، آنے والے اس مانو کو، آنے والے اس انسان کو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس مہامانو میں کومیا صاحب بھی اس کے اندر میں ہے، اور انہوں نے جو دیا ہوا محبت کا جو پیغام ہے، جینے کا پیغام ہے، شانتی کا جو پیغام ہے، امن کا جو پیغام ہے، مجھے لگتا ہے وہ پیغام ہمارے آنے والے صاحب جی نے وہ راستہ جو ہے اس بھارت دیش کے ہر انسان کے دل سے، ہردے سے گزرتے ہوئے اور ورلڈ میں स्थापित کرنے کا कार्य कर रहे हैं। हम भारतवासी आपको सदिच्छा देते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस देश को डेवलप करने में, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान दिया, जिसके तहत हम लोग सब आज उस पद पे चल रहे हैं और सुरक्षित है, बोलने का अधिकार है। मुस्लिम समाज के साथ साथ हर धर्म के आज हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं। इस देश का एक कल्चर है, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर संस्कार, खान पान, हर एक कश्मीर टू कन्याकुमारी पे हर किलोमीटर पे चेंज होता है। ऐसा दुनिया में कौन सी कंट्री नहीं है जो इस देश है, जो ये भारत देश है। और इस देश को पूरे, इस संस्कार को पूरे, इस कम्युनिटी को पूरे एक संविधान के अंदर में उन्हें आजादी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ, अपने उड़ान, अपने सपनों के साथ इस्टेब्लिश किया है। ईरान में इन इमाम साहब का भी वही कोशिश है, इसलिए मैं उनको महामानव बोलता हूँ, महापुरुष बोलता हूँ। यानी हमारी सबकी जवाबदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस मोहब्बत का पैगाम आज हमारे तक आया,
हमने और 10 लोगों को अगर बताया, 10 लोगों ने और 10 लोगों को बताया, तो मुझे लगता है कि उनका सपना साकार होने के लिए इस सृष्टि को, मानवतावाद को लाने के लिए, इंसानियत को लाने के लिए, हर बुराई खत्म करने के लिए हमारा एक पहले लाइन का हो या आखिरी लाइन का सदस्य हो, हमारा एक जवाबदारी बनता है कि उसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। मेरे साकिर भाई ये है, हम बहुत प्यार करते हैं। वैसे मैं आंदोलन ज्यादा करता हूँ लोगों के सब समस्या के ऊपर, बाबा साहब के पोते के साथ भी काम करता हूँ और मूवमेंट को उठाता हूँ, आवाज बुलंद करता हूँ। आवाज बुलंद करने का तरीका है, अगर शांति चाहिए तो क्रांति करना पड़ेगा, अगर हम क्रांति नहीं करेंगे तो शांति प्रस्थापित नहीं होगी। और इसके लिए साकिर भाई हर जगह पे मुझे इस छोटे छोटे मीटिंग्स क्यों नहीं हुई, लेकिन दिल से बड़े लोग हैं। अब लोग अपना परिवार, अपना घर, अपने 4 दीवारी के बाहर, ये जग भी हमारा परिवार है, हमारा धर्म भी हमारा परिवार है, हमारे इतर धर्म भी हमारा परिवार है। इस सदस्य का याद दिलवाते साकिर भाई खड़े दिल से आपका मैं आभारी हूँ कि आप इस मीटिंग का मेरे को एक हिस्सा बनाते हैं। अरे आप सब लोग भी, आपसे मैं छोटा हूँ, हो सकता है आपके इस रफ्तार में, इस जीवन के रफ्तार में मेरा रफ्तार अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कुछ सीखता हूँ, कुछ जो समझता है वो बोलता हूँ, लेकिन सबको चांस मिलना चाहिए जगह पे बोलने के लिए। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि इमाम साहब के 2 लफ्ज मेरे को इसमें बहुत गहरे लगे, और वो मैं खाली बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। इमाम साहब के कल्चर हाउस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मुंबई, रिपब्लिक, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शब्द सबको अच्छा लगना चाहिए। प्रजासत्ता, लोगों की सत्ता। गवर्नमेंट जो होती है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए, ना कि ऑर्डरर होना चाहिए। ऑर्डरर ये प्रजा होनी चाहिए और उनके हिसाब से गवर्नमेंट चलना चाहिए। ईरान के बारे में मेरे को बहुत बचपन से ही मैं ज्यादा सुनते आया हूँ। इराक है, ईरान है, इराक का नाम आ गया तो ईरान का नाम आ जाता है। तो बहुत लगाव है इस देश से कि यहाँ कुछ भी होता है तो ज्यादा सुनता हूँ। मुझे लगता है कि ईरान ने जो कौमी सबका जो सपना है, जो प्रजासत्ताक सपना है, वो 34वीं वर्ष में वो आगे लेके जाना चाहिए। तुमने, हमने, हम सब ने, यही मानवता है, मोहब्बत का पैगाम है, उसके लिए हम सराहना करते हैं और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा मनोज जी, अति सुंदर, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। हजरात, तो हम हमारे अगले मुकर्रिर बहुत मशहूर शख्सियत सहाफत में जनाब वजीउद्दीन साहब, जो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और मेरा ख्याल है ईरान का विजिट भी आपका हो चुका है इसी मौके पर। प्लीज प्रेजेंट योर। अस्सलाम वालेकुम। I was part of a delegation a couple of years ago and to Iran, and the occasion was the same, we can't say same day, but the same occasion that we are here, Imam Khomeini's death anniversary, to commemorate his death anniversary. And I was fortunate to have Maulana Zahir Abbas Sahab as our guide over there, because he has been to Iran several times. I have been to just once. That was the first time, and till today is my last and first and last. I would like to visit Iran again. It's such a beautiful country. Unfortunately, I have not got a chance to visit it again, and I hope something happens and we would like to visit the beautiful country and meet the people and have shelo kebab again over there. I have had shelo kebab in Irani club in Dubai a couple of times, but Iran, kebab in Iran is
like unlike anywhere else. So, but with that note, I would like to tell you, a lot of things have been said about Imam Khomeini's justice, his way of living, his thoughts, his message. But what I feel a lot about and remember, it has been long, I mean many years ago, most around 10 years ago, I was in Iran. But what I, even today, till today I remember very vividly, is his house. Just imagine the kind of injustice, the kind of wealth rulers in this world accumulate when they get power. When they get power, they become oppressor. They come in the name of fighting oppression, they come in the name of fighting injustice, but they become the agent of injustice themselves. When we visited Imam Khomeini's house, and Maulana Sahab was also with me and a few others, we were completely humbled, and I almost wept and cried. Here was the man, he could, he had such a huge power. He could have built palace for him, perhaps bigger than the Shah, whom he threw out because of his force, because of his movement. The very unpopular, the very corrupt, debauched king, the Shah Pahlavi and his family and his rule was thrown out from Iran after so many years. But the man, he was so simple, so humble. He didn't build a kind of proper house, we can say. He lived in the same house with his own library, with his own, few things that he had. So that means he cared for the people. As someone rightly said, that he was not a king. And as when the Iran was established after the revolution, he named a republic. He didn't make kingdom. We know that in the same region, in the same Middle East, we have many kingdoms. But Imam Khomeini didn't name it kingdom. He said the people, that he gave power to the people. And people will elect their rulers. It is not the other way around, that the ruler will rule on his own. He will not become dictator. And the people have power to remove. If the ruler becomes corrupt, if the ruler does not do justice, the people have the power to remove him. So that way, he did the great thing in his own time. And he was really a revolutionary man in the sense that he left, through his own way of living and his own activities, he left impact to the entire world, not just confined to Iran. If you look at the kind of impression or kind of impact that the Iranian revolution has left globally, and especially in India, we all know that we don't have time to go back into India and Iran's relationship. It goes into centuries. But when you look at the impact, the best impact and the biggest impact the Imams was in this country is that he tried to bridge the gap between the communities and among the Muslims as well. We know that we had so many fights, so many clashes between Shias and Sunnis. We know the many cities. I don't want to name the cities where we had a lot of clashes, especially during Muharram times. But Imam gave a message: don't fight among yourselves, be together. That does not mean that he told people that Muslims will fight non-Muslims. No, he gave a message of tolerance. He gave a message of unity, and especially for the Muslims, that the Ummah will stay together, and you have to keep your differences within your own sectors. You don't have to go out and fight in the streets. I think that perhaps unfortunately even Iran has not realized the real message of Imam, and we all have to come together and ensure that to realize that dream, realize the goals that he has set for the people of Iran and elsewhere. I think this is the right occasion to take this a step forward. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच वजीरुद्दीन साहब, नाइस स्पीच। हमारे दरमियान में सहाफत की दुनिया से एक बहुत मशहूर शख्सियत उर्दू सहाफत से मुताल्लिक सरफराज आलू साहब बैठे हुए हैं। आप यहाँ तशरीफ लाइए।
5 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार कर दीजिए। हमारे हर प्रोग्राम में सरफराज साहब मौजूद रहते हैं और मुंबई की वेल नोन फिगर ऑफ बॉम्बे इन उर्दू जर्नलिस्ट। आप जाने आप Assalamu alaikum everybody. As we normally say, the proof of pudding is in eating. So, when my name was called out, I was stunned for a moment that I wasn't prepared for anything of this sort. But I think Imam Khomeini has left so many impressions on me, and that I don't have to recollect all of these things at one go. The one thing that stands out in my mind is the impact that he has left on the nation called Iran. Well, revolutions come and even die down, but here is a revolution that is ongoing and still on, and I'm sure this will continue until Qiyamah. What I have seen in the meanwhile, in these years, is that Iran has become stronger in so many fields and in so many ways. And one thing that stands out for me is the rate of literacy that has skyrocketed in Iran. When I compare it with our own statistics, I realize that Iran is far ahead of many of its contemporaries of its in the region. And as far as I know, the rate of literacy in Iran is almost as good as 90%, which is, I mean, something very amazing when I consider that in India we have a literacy rate of around 50%, 48% or 52%. This is one thing that stands out. The second thing that stands out is that Iran has made its presence known in world affairs. And even after being at the receiving end of the Western powers for and being boycotted at all levels, and in a situation in a world like ours, these types of steps would bring down any economy in the world. Russia is feeling the pinch of it, of the boycotts and all. But Iran has stood its stance and has survived all these boycotts, and is not only survived them, but has overcome these boycotts in so many ways. It continues to have a very delicate balance in its diplomatic contacts with everybody. And one thing that especially needs to be mentioned is that it has mended its offenses with even Saudi Arabia. And that is one thing that has brought in a sea change in the affairs of this region. Because Iran continues to be, on the side of the resistance forces throughout the Muslim world. And even then, if you are at good terms with a country like Saudi Arabia, it means that the nuances that go into maintaining these diplomatic relations have been taken well care of, and Iran will, I think, soon will have a era of peace in this region, and that will result in more and more, what should I say, more and more peace and stability. This will result in a more and more betterment of the Iranian society and its development at all fronts, as I would like to call it. Even when I think of the fronts that Iran is progressing on, I think it has taken a huge stride in becoming self-reliant in electronics, self-reliant in its own defense requirements, and it does not depend on Western forces for its crucial requirements. One thing which I laugh at when I come across these news items
Iranian drones are being used by in Ukraine. So I think you are carrying coal to Newcastle, right? So these are the things that stand out in our mind. And when I say revolutions come and go, this is one revolution that continues. Thank you very much. सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के सेमिनार के आखिरी मुकर्रिर को रहमत दूं, मैं चाहता हूं कि हमारे एक मेहमान बंगलोर वहाँ से बड़ौदा से तशरीफ लाए हैं। मैं आपके सामने उनका एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन पेश कर दूं। आप हैं जनाब शहजादा मुश्तबा भाई साहब, अलवी बोरा जमात के सैयदना साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं, तशरीफ लाए हैं। हम मशहूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने रहमत फरमाई। इस उसमें अगर दो चार जुमले आप कहना चाहें, चूंकि बहुत कम रह गया है। हाँ, शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to all present here. I will commence my speech by introducing myself and the community which I belong. I am Shahzada Mujtaba Bhai Sahab. Today, on the occasion of 34th commemoration day of Ayatollah Khomeini, I am representing not only myself but my whole community. I belong to a community which not many people know about. We have not been introduced properly in front of the world. And by this stage and opportunity, I allow myself, with the blessings of my father, Sayyidina Hatim Zakiuddin Sahib Tawallallahu Umrahu Sharif, to introduce my community in front of intellectuals and in front of people with rich Islamic knowledge. I belong to a close-knitted community. I belong to a community which is small but harmonious. I belong to a community which spreads over the world but is still united. I belong to a community which is not run by a ruler but by a leader. I belong to a community which follows Sayyidina Hatim Zakiuddin Sahib, and I proudly say I belong to Alawi Bahra community. Dear listeners, there is not much difference between you and me. We and everyone present here has the same origin and the same roots, which is Islam. And surely and undoubtedly, Islam needed and needs flag bearers in this 21st century. Iran, a country known for its culture, was sliding into the filthy hands of Shah and Western countries. It needed a savior, and Ayatollah Khomeini at that time emerged as one. He was meant to guide the people of Iran towards the commands of Quran. Allah always sends someone to protect and prevent the extinction of holy and spiritual knowledge. He was one of the leaders who have immensely contributed in the religious fields. He had emerged as the first supreme leader, a prominent figure with charisma and a ray of hope for Iran. He, with his far-sightedness, cleansed out Iran from the dangerous and vicious claws of Western culture. He not only enriched the cultural heritage of Iran, but also cleansed it, the Western influences, from the minds of youth with the nectar of Islam. He was totally against the cultural westernization. But listen, my friends, he modernized Iran while still rejecting the penetration of Western ideas. He realized that there was a dire need to educate the common man about the ahkam and commands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the commandments of Quran. There was a need to inculcate the values and codes of Sharia, divine scriptures, books, and divine laws in the citizen of Iran. He was convinced that if the people won't fear Allah and they won't fear the consequences of their deeds in the hereafter, the whole Iran would drown into the Western habits, its culture, its practices and customs, which are haram and forbidden in Islam. Ruhullah Khomeini's thoughts
were based on Islamic governance, and to free Iran from the monarchy and create a government which follows the general rules of Islam. He had a unique view which is well known and popular as Wilayatul Faqih, the thought which made Iran a proper Islamic state. He was of the opinion that a person with deep knowledge of religions would govern the state, and that would preserve the cultural heritage of the country. He advocated for the establishment of an Islamic state where the principles of Islam would guide the political, would guide the social and economic systems of the country. He believed that Islam provided a comprehensive framework for all aspects of life, and that Muslims had a duty to establish an Islamic government based on divine principles. Dear listeners, he was a personality who would never ever fade from the history of Iran. He liberated the people of Iran and made an example of how a state should be. I will end my speech with a single prayer. Let us pray that all Islamic nations propagate and spread Islam just like Ayatollah Khomeini did. And let us pray for the prosperity and welfare of Muslims all around the world. Thank you. Very nice. Thank you very much, Shahzad Saab. Thank you very much. प्रोग्राम के लास्ट हमारे मुकर्रिर, आखिरी मुकर्रिर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब, आप लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं दो जुमले आपकी खिदमत में आप तमाम हजरात से इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपने 20 साल से ज़्यादा, more than 20 years की जिंदगी ईरान के शहर कुम में गुजारी है, जिसे हम सिटी ऑफ लर्निंग कहते हैं। हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए द मोस्ट पायस सिटी लर्निंग कुम जिसे कहते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स में शुमार किए जाते हैं और बड़ी खिदमत हैं। सबसे जो यानी अहम काम अंजाम दे रहे हैं वो ये है कि आजकल हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो माहौल से, सोसाइटी से बहुत ज्यादा मुतासिर होकर जरा दीन के रास्तों से दूर होते जा रहे हैं। आप ये काम कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें जिंदगी के उन उसूलों को की तालीम देना जो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का सबब दे रहे हों, और दीन शनासी क्या है, इस्लाम शनासी किसे कहते हैं, उससे करीब कर रहे हैं, ताकि समाज और माशरे में एक बेहतरीन इंसान बनकर उभरे। सिर्फ ये नहीं कि वो उस समाज और माशरे का एक हिस्सा बने, बल्कि समाज और माशरे के लिए एक सरमाए की हैसियत रखें। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम आज एक ऐसे इंटेलेक्चुअल के ख्यालात से मुस्तफीज होंगे कि जो अपनी जिंदगी को, समाज को, माशरे को बेहतरीन बनाने में गुजार रहा है और सर्व कर रहा है। मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान मुकर्रिर जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जौन साहब से कि अपने ख्याल सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है उसमें हमें ये फुर्सत नसीब हुई है। और मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से बॉम्बे से लोग आए हुए हैं और 5-10 मिनट गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं 1500 किलोमीटर से आया हूँ, तो मुझे कितना करना चाहिए, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं रह गई है। और ये भी देख रहा था कि
ایران کے لوگ پرشین میں گفتگو کر رہے تھے، بامبے کے لوگ انگلش میں ہندی میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں لکھنؤ سے ہوں تو مجھے کس زبان میں گفتگو کرنا چاہیے؟ اگرچہ مجھے لکھنؤ کی زبان بھی زیادہ اچھی نہیں آتی، اردو بھی اچھی نہیں بول پاتا، لیکن آپ میری زبان پہ نہیں جائیے گا، میرے انداز بیان پہ بھی نہیں جائے گا۔ بقول علامہ اقبال کے کہ انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی، بالکل وقت نہیں ہے، لہٰذا صرف پوائنٹ۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں پر کتنا اچھا اثر ڈالتے ہیں یا کتنا برا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر اچھا اثر ڈالتے ہیں تو وہ اچھے انسان ہیں اور عظیم انسان ہیں، اور اگر لوگوں پر برا اثر ڈالتے ہیں چاہے وہ اپنی فیملی پر، تو وہ برے لوگ ہیں۔ اور یہ دائرہ، یہ سرکل جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا، اگر بڑے سرکل میں زیادہ لوگوں پر اچھا اثر ڈالا ہے تو وہ اتنا انسان اتنا ہی عظیم اتنا ہی گریٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آن لائن گفتگو کر رہے تھے، وہ تاریخ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر برا اثر جو ہے وہ دور تک پہنچتا ہے، پورے ملک میں پہنچتا ہے، اس میں کسی انسان کے ذریعے سے پورے ملک میں نفرت پہنچتی ہے، تو وہ سلسلہ دور تک جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم بہت سارے لوگوں کا نام سنتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں وہ رہے ہوں گے کئی سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، لیکن 4000 سال پہلے اگر حضرت ابراہیم تھے، ممکن ہے وہ کچھ خاص دین کے لیڈر رہے ہوں، لیکن جنہوں نے ویلیوز قائم کی ہے وہ ویلیوز سارے انسانوں کے لیے تھی، وہ خاص انسانوں کے لیے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ کرسچنز کے نبی مانے جاتے ہیں، جبکہ وہ سب کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے جو ویلیوز قائم کی ہے وہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں ہے، پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ وہ انفلوئنس جو ان کا موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ عرب میں تھے، مکے میں تھے، مدینہ میں تھے، مسلمانوں کے رہنما مانے جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس بنیاد پر ایک کتاب میری نظروں سے بہت پہلے گزری تھی، ابھی بات یاد آ گئی، 1974 یا 1978 میں امریکہ کی کتاب لکھی گئی، امریکن رائٹر نے لکھی تھی، اچھا مطالعہ کیا تھا کہ پوری تاریخ کے 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسنز، 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن آف دا ہسٹری۔ اچھی کتابیں پڑھنے کی ہے اور اچھا لگتا ہے جو اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھا جائے تاریخ کے۔ تو اگرچہ وہ کرسچن تھا انسان، رائٹر، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ کا نام تیسرے نمبر پہ لکھا ہے، پہلے نمبر پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، یہاں یہ کس انسان کا اثر کتنا زیادہ تاریخ میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا نام ہے، بعد میں آئنسٹائن کا ہے اور دوسرے لوگوں کا نام ہے چوتھے پانچویں نمبر پر۔ تو یہ کہ اہم موضوع ہے کہ انسانوں کو، اور یہ صرف یہ کہنے کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح پہچان سکتے ہیں کہ ہم کتنے انسانوں پر کتنا اچھا اثر ڈال سکتے ہیں، یا اس کے برعکس خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں پر برا اثر ڈال رہے ہیں، اپنی فیملی پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، یا اپنے ملک پر برا اثر ڈال رہے ہیں، تو اسی نام سے وہ انسان جانا جاتا ہے۔ اور اس قانون کے اعتبار سے اگر جانا جائے، پہچانا جائے، تو تاریخ میں امام خمینی کا وہ نام ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے ملک پہ اثر نہیں ڈالا ہے، صرف چند مولویوں پر یا طالب علموں پر یا اپنے شاگردوں پہ اثر نہیں ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں تہران اور ایران کے کلچر کے لحاظ سے اس کو یورپ کے کلچر کا بہت ہی زیادہ بلکہ بہت ہی بری حالت میں سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک بوڑھا انسان ایک مدرسے سے نکل کر اس طرح اثر ڈالے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں جوانوں کی زندگی کو تبدیل کر دے اور ان کی میٹیریل زندگی کو اسپریچول زندگی میں بدل دے، تو یہ انفلوئنس، یہ تاثیر، یہ انسان کی شخصیت کو بتاتی ہے کہ ایک انسان کتنا عظیم ہے۔ اس کے بارے میں آج تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر زیادہ گفتگو آخر نہیں کروں گا، صرف میں چند قانون بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کیسے اتنا تاثیر گزار ہو جاتا ہے، کیوں اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں پہ اثر نہیں کر پاتے، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے پاتے، ہم اپنے بچے اگر تعلیم میں کمزور ہیں تو ان پر اثر نہیں ڈال پاتے، اگر ہمارے اپنے بچے جو ہمارے خون، ہماری ہڈی، ہماری نسل سے ہیں، اگر وہ بہک گئے ہیں، راستہ خراب ہو گیا تو ان کو ہم سنبھال نہیں پاتے۔
اتنا کچھ ہوتے ہوئے، اتنا قریب ہوتے ہوئے ہم ان پہ اثر نہیں ڈال پاتے، تو کیسے ایک انسان اتنی بڑی تعداد میں انسانوں پہ اثر ڈالتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کا موضوع ہے۔ کیسے ایک نبی 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ، 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ اور 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم، انہوں نے کیسے اثر ڈالا ہے کہ ان کو آج تک اتنے احترام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں ایسے عظیم انسانوں کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اس کے مقابل میں برے انسانوں کو بھی یاد کیا جائے گا، اس لیے یاد کیا جائے گا تاکہ برے انسان نہ بنے، تاکہ فرعون نہیں بنے، تاکہ یزید نہیں بنے، تاکہ نمرود نہیں بنے۔ تو یہ دو طرح کے نام ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہم صرف یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کن بنیادوں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے زمانے کے انسان تھے، ایک چھوٹے سے حوضے میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں قم کا حوضہ، ابھی ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے حوضے میں ہے، لرننگ آف سٹی آف لرننگ سے میں کچھ پڑھ کے نہیں آیا ہوں زیادہ، اس لیے میں اس کے لیے آپ فکر نہ کریے گا۔ اور ایک منٹ جو میرے بارے میں بیان کیا وہ تو آپ کو بیکار چلا گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ لیکن عزیزو، ایک چھوٹا سا حوضہ تھا اس وقت قم کا، ابھی تو بہت اچھا شہر ہو گیا ہے۔ وہاں پہ رہنے والا انسان وہ اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچے، میرا گھر، میری بیوی، میرا گھرانہ، اسے فکر تھی کہ دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کی سرزمین پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کی سرزمین پر، ساؤتھ امریکہ کی سرزمین پر کیوں ظلم ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی جائے، بلکہ وہ کہتا ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ اور یہ اس کی آواز نہیں تھی، یہ آواز بھی رسول اللہ کی آواز تھی، کیونکہ رسول اللہ نے مسلمان کے سامنے مسلمان تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ اگر کسی نے، مسلمانوں نے کسی بھی انسان سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اس سے یہ سنا ہو کہ اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اور اگر وہ اس مظلوم کی مدد کرنے نہ جائے تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنا بھی روزہ رکھ لے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ امام خمینی کے چند جملے میں آج کل گجرات میں تھا ایک پروگرام میں، وہاں عرض کر رہا تھا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ صرف یہ کہ فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ بھی ہے نا۔ تو یہ باتیں ہم سب سنتے ہیں، علم تو ہمیں ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن امام خمینی نے اس پر عمل کیا ہے، صرف پڑھا نہیں ہے، صرف درس نہیں دیا ہے، صرف کتابیں نہیں لکھی ہیں، صرف پڑھایا نہیں ہے، بلکہ اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا ہے۔ تنہا انسان، اکیلا انسان، اس کے لیے بیٹوں کی قربانی دی ہے۔ جب ان کے بڑے عظیم اسکالر بیٹے کو شہید کیا گیا، 12 سال 14 سال ملک سے باہر نکال دیا گیا، طرح طرح کے ملکوں میں بھیجا گیا، کبھی ترکی، کبھی عراق، کبھی فرانس، کبھی کویت کے بارڈر پہ کھڑے تھے، کویت نکال لے لیں گے، بعد میں کہا نہیں لیں گے، وہاں بارڈر پہ رکے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہاں کہہ رہے تھے کہ ہمیں زندگی بھر بارڈر پہ بارڈر جانا پڑے اور کوئی بھی ملک لینے کو تیار نہ ہو، تب بھی ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ یہ مضبوطی، یہ ارادوں کی مضبوطی، کوئی ایسے ہی امام خمینی نہیں بن جاتا۔ اور یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم سے امام خمینی کے بارے میں بات کریں، کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر زمانے کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ اس طرح اپنے اسٹینڈ کو مضبوط رکھیں۔ تو میں خالی 2-3 منٹ میں بنیادیں بتانا چاہتا ہوں امام خمینی کی بنیادی فکریں کیا تھیں، اور اسی لیے میں نے آیت بھی جو پڑھی تھی آخری ترجمہ کر دوں گا۔ امام خمینی کی سب سے بنیادی فکر یہ تھی کہ وہ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، ایک ایشور، ایک اللہ، ایک گاڈ کے لیے۔ وہ سب مانتے ہیں، جتنے بھی ریلیجن یہاں سب بیٹھے ہیں، نام کچھ بھی دے لیں لیکن سب جانتے ہیں کہ سب کا کریٹر ایک ہے، سب کا خالق ایک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک۔ تو وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، اپنی حکومت کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے ان کی زندگی کے بہت نمونے سے موجود ہیں، بہت ہی اطمینان کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور جب کوئی کام جو ہے وہ انسان اپنے لیے کرتا ہے تو فکر مند ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، چھن جائے تو پریشان ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے لیے نہیں کر رہا ہو، اس کے لیے کر رہا ہو کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے پریشانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اسے کوئی اضطراب نہیں ہوتا۔ انہیں پکڑ کے رات کے اندھیرے میں نماز صبح سے بھی پہلے لے جایا گیا، بالکل سکون سے گئے، صرف نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ جب پکڑ کے لے جایا جا رہا تو یہ حالت تھی، اور جب پورا ملک تیار تھا اور انہیں پیرس سے فلائٹ سے لے آیا جا رہا تھا تو آ کے رپورٹر نے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ بڑے فخر کی بات تھی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں کچھ نہیں میں نے۔ اسی لیے دوسرا قانون ان کی زندگی کے فکر کا دوسرا قانون یہ تھا کہ وہ کبھی نتیجے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ان کے کلمات ہیں، میرے پاس ہے لیکن میرے وقت نہیں ہے۔
وہ نتیجے کی کبھی فکر نہیں کرتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ان کا کہنا تھا کہ میں نتیجے کا پابند نہیں ہوں, میں صرف اپنی ڈیوٹی انجام دینا چاہتا ہوں, میرا کام اپنی ڈیوٹی انجام دینا, نتیجہ جس کے لیے ہے وہ خود جانے. میں اپنے لیے تھوڑی نہیں کر رہا ہوں کہ نتیجہ مجھے چاہیے. میں اگر اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو نتیجہ اللہ چاہے میری زندگی میں نتیجہ آئے, اللہ چاہے میری زندگی کے بعد نتیجہ آئے, اللہ چاہے آئے, اللہ چاہے تو نہ آئے, اللہ چاہے میں مر جاؤں, شہید ہو جاؤں, جان چلی جائے, نہ چاہے تو زندہ رکھے. لہذا کبھی انہوں نے نتیجے کی فکر نہیں کی بلکہ صرف اپنے وظیفے کی فکر کی, ہے نا. اور چونکہ اللہ کے لیے امور کو انجام دے رہے تھے, لہذا ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ پھر کسی سے خوفزدہ بھی نہیں تھے, کسی سے ڈرے ہوئے نہیں تھے. جب لوگ اپنے لیے کرتے ہیں, اپنی حکومت کے لیے کرتے ہیں, اپنے اقتدار کے لیے کرتے ہیں تو ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ کریں تو وہ کریں تو کمپرومائز کر لیں, کچھ حق ملا لیں کچھ باطل ملا لیں, ہمیں حکومت تو چاہیے اسے کسی کا پورا کرنا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے ہو تو نہ کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. کمپرومائز سے مراد نہیں باطل سے کمپرومائز, غلطیوں سے کمپرومائز, اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی خوفزدہ تھے, نہ ہی ڈرے ہوئے تھے, نہ ہی کبھی پشیمان تھے. جب پورے پارلیمنٹ کے اڑانے کے لاگے خبر دی گئی تو بڑے مطمئن تھے, کچھ نہیں کہا صبر کرو. جب ان کے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر دی, کہا یہ بھی کوئی لطف ہوگا اللہ کا, اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا, بہت اچھا نتیجہ نکلا. اس کے بعد انقلاب دوبارہ زندہ ہو گیا, ٹھہر گیا تھا لیکن پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. لوگوں نے بڑے ذکر کیے بیٹے کے, بڑا یاد کرائی, بڑا اچھا بیٹا تھا, ایسا تھا کہ تھوڑا سا رو لیں. نہیں روئے, اس پہ رونے کا نہیں. جس وقت دشمن ہمیں رونا دیکھنا چاہتا ہے مجھے نہیں رونا چاہیے, یعنی اتنی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. جب باطل ہمیں کمزور دیکھنا چاہے, حکومت ہمیں کمزور دیکھنا چاہے تو اپنے آنسو سے ہمیں اپنی کمزوری کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی زندگی کی بنیادی اصول تھے عزیزوں. اور اسی بہت سارے اور دیگر افکار تھے لیکن ہم ابھی فرصت نہیں ہے. چند ہی چیزیں بیان کیا جس پہ ہماری توجہ بھی رہے, ایک دو تو انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش بھی کریں اس پہ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور اس کے نتیجے تک آگے بڑھنے کی. اور اسی بنیاد پر انہیں بہت ہی عظیم اقدامات کیے, اور وہ تاثیرات جو ہے 34 سال گزر جانے کے بعد اثرات کم نہیں ہوئے بلکہ اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج 2012 سے لے کر کے 2021-22 تک داعش نے جو حالت بنا دی تھی پوری دنیا کی کہ آج کے زمانے کے لوگوں نے ان کو جا کے ہرا دیا, یہ کسی نے نہیں ہرایا, یہ امام خمینی کے افکار نے ان کو شکست دی. باقی لوگ ڈھونگ رچ رہے تھے, امریکہ اور دوسرے لوگ جو میڈیا کا ڈھونگ رچ رہے تھے, انہیں اسلحہ دے رہے تھے, انہیں ٹریننگ دے رہے تھے. لیکن جن لوگوں نے جا کر 10,000 لوگوں نے اپنی جان دے کر, اس میں قاسم سلیمانی جیسے لوگوں نے قربانیاں دے کر, ہمارے انڈین لوگ بھی بچائے, نرسوں کو بچائے انہوں نے, جن لوگوں نے یہ جان دی اور ایسے دہشت گردوں سے پورے وجود سے جنگ لڑی, تو وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام خمینی کے افکار سے پرورش پائی تھی, جنہوں نے امام خمینی کے مکتب میں تربیت پائی ہوئی تھی. تو امام خمینی کے اثرات صرف جو اچھے لوگوں پر نہیں ہیں, امام خمینی کے اثرات برے لوگوں پہ ہیں. برے لوگوں کے اثرات کیا ہیں کہ آج سپر پاور امام خمینی کے افکار سے ڈرتا ہے. امریکہ کو اگر بار بار چیلنج ہوتا ہے تو امام خمینی کے افکار سے ہوتا ہے. اسرائیل جیسا تاریخ کا سب سے بڑا ظالم ملک آج اگر ڈرتا ہے تو امام خمینی کے افکار کی بنیاد پر ڈرتا ہے. یہ ہے اثرات جو ہمیشہ باقی رہیں گے. آخری بات میں قرآن سے ریلیٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے آیت پڑھی سورہ نحل کی 36 نمبر آیت کے ایک حصہ شروع کا پڑھا. قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں اپنے میسنجرز بھیجے ہیں. لقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہر امت میں نے رسول یعنی میسنجرز بھیجے ہیں. کیوں بھیجے ہیں؟ صرف 2 کام کے لیے, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, یہ کہ ایک کریٹر ایک خالق کی بندگی کی جائے اور ظالموں سے طاغوتوں سے مقابلہ کیا جائے, ان سے اجتناب کیا, ان کے مقابل میں رہا جائے. عام طور سے اچھے لوگ پہلا والا کام تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اچھے لوگ ہیں تو ہمیں پوجا کرنا چاہیے, ہمیں عبادت کرنا چاہیے, ہمیں بندگی کرنا چاہیے, ہمیں چرچ میں جانا چاہیے, ہم یہ سب اچھا کام کرنا چاہیے. لیکن دوسرا والا حصہ لوگ بھول جاتے ہیں, اسی لیے ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ کہ ظالموں کے مقابل میں رہیں, یہ کہ ان کے لیے آواز بلند کریں, یہ حصہ لوگ بھول جاتے ہیں, صرف پہلا حصہ یاد رکھتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب کا صرف یہی 2 مقصد تھا کہ ایک اللہ کی ایک خالق کی بندگی کی جائے لیکن ظالموں کے مقابل میں رہا جائے. امام خمینی نے دونوں کام کیا اور دونوں کام بہت ہی مضبوطی سے کیا. جب وہ نماز شب کے لیے رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ رومال کم پڑ جاتا تھا. یہ معتبر ان کے بیٹے سے سنی ہوئی بات ہے. کبھی کبھی
زیادہ رومال کی ضرورت ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرتے تھے گریا، لیکن جب ظلم کے مقابل میں کھڑے ہوتے تھے تو پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ہے نا. تو اس طریقے سے انہوں نے آخری بات یہ ہے جو دین کے موضوع یہ تھی کہ انہوں نے بہت سارے جو اثرات ڈالے ہیں جوانوں پر، اپنوں پر، اچھے لوگوں پر، ظالموں کے دل میں خوف پیدا کیا ہے، وہ سارے اثرات ایک طرف، لیکن ایک اثر امام خمینی کی یہ ہے کہ جب پوری دنیا نے یہ طے کر لیا تھا کہ ریلیجن کا کوئی بڑا رول نہیں ہو سکتا ہے سوسائٹی میں، ریلیجن صرف پرسنل لائف کے لیے، چرچ میں چلے جاؤ، مندر میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، اپنی پرسنل زندگی میں نماز روزہ کر لو، پوجا پاٹ کر لو، ریلیجن سوشل لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر کوئی بڑا رول نہیں ادا کر سکتا. پوری دنیا نے یہ طے کر لیا تھا. اسی زمانے میں امام خمینی نے آ کر ریلیجن کی بنیاد پر اور قرآنی اصولوں پر آ کر ایک ایسا نظام قائم کیا، ایسا نظام کی جس کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں لگی رہیں، لیکن جتنا مٹانے کی کوشش کرتے رہیں اتنی آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس کے اثرات اور اس کے نتیجے آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک چھوٹے سے ملک کو 8 کروڑ ابھی آبادی ہونے والی ایران کی، 8 کروڑ کے چھوٹے سے ملک کو پوری دنیا ماننے پہ تیار ہے. صرف میزائل کے اعتبار سے نہیں، صرف ڈرون کے اعتبار سے نہیں، یہ سب بھی اچھی چیزیں ہیں، طاقت ہے، باطل کے مقابلے میں طاقت ہونا چاہیے، لیکن امام خمینی نے آئیڈیالوجی کے لحاظ سے طاقت دی ہے، لوگوں کی فکروں کو مضبوط کیا ہے، لوگوں کی سوچ کو مضبوط کیا ہے، ڈرے ہوئے لوگوں میں حوصلہ پیدا کیا ہے، اور یہ سب کے سب میراث ہے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا آپ کی خدمت میں، اور آخر میں اگر میں نے تھوڑی سی زیادہ گفتگو کی، اگرچہ مجھے وقت زیادہ دیا گیا تھا لیکن میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. آپ لوگوں کی خدمت میں معذرت چاہتے ہیں کہ زیادہ گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے تاریخ کے عظیم انسانوں کی راہ پر صرف ان کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کی راہ پر چلیں اور دنیا میں انسانوں پر اچھے اثر ڈالنے کی کوشش کریں. آپ نے ایک بہترین تقریر، پرمغز تقریر سماعت فرمائی، اور آپ تصدیق کریں گے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انٹلیکچوئلز میں شمار ہوتا ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ موقع ملے آپ کو سننے کی دعا ہے. شکریہ ادا کر دیں. جی آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے زحمت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ 10 بج رہے ہیں جب میں، اور یہ آج اتوار کا دن تھا، یہ وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے. آج آپ نے یہاں بیٹھ کر بہرحال اچھی گفتگو کی ہے، وقت آپ کا ضائع نہیں ہوا ہے، کارآمد ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کو. بہت شکریہ.